اسلام مخالف طاقتیں مسلمانوں کی مذہبی رسومات پر اعتراضات کرتے ہوئے نہیں چوکتے ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز اذان ہے۔ پہلے تو لاؤڈ اسپیکر پر کسی کو اعتراض تھا، لیکن اب لوگوں کو اذان کے کلمات سے اعتراض ہونے لگے کہ اذان میں جو شبد اناؤنس کیا جاتا ہے اس چیز سے بھی لوگوں کو اب دقت ہے۔ اور سوال بھی ایسے لوگوں سے کرتے ہیں جن بیچاروں کی معنی معلوم ہی نہیں، جن کو پتہ ہی نہیں، جن کے پاس ان اعتراضات کا جواب نہیں، اور آپ کے صحیح ہوتے ہوئے بھی اس طور پر پیش کیا جاتا ہے اور آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ آپ صحیح ہوتے ہوئے بھی اب غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے اس ویڈیو کلپ کو دیکھیے۔ آزان میں کیا اناؤنس کیا جاتا ہے، تھوڑا اس کا مطلب ضرور بتائیے گا پبلک کو۔ اس میں تو مجھے تو اس کا زیادہ نہیں معلوم، نہیں مجھے معلوم نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے لائق نہیں ہے، یہ ہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی پوجنے یوگ نہیں ہے۔ تو بتائیے، بھگوان رام، کرشن، کالی ماں، سکھ کے دھرم کے گرو، وہ کیا ہے؟ ہاں تو سنا آپ نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پوجنے یوگ نہیں۔ آئیے اب اس کے پیچھے کی لاجک کو سمجھتے ہیں۔ ہاں تو میرے بھائی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ عبادت کس کی جاتی ہے؟ وہی جو خدا ہے۔ خدا کسے کہتے ہیں؟ وہی جس نے اس کائنات کو بنایا، جس نے اس یونیورس کو پیدا کیا، جو ہر عیب سے پاک ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، جو سب سے بڑا ہے، جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی، ہر کوئی اس کے حکم کے تابع ہے۔ لوگ اسے الگ الگ نام سے پکارتے ہیں، کوئی اسے گاڈ کہتا ہے تو کوئی ایشور، کوئی پربھو تو کوئی بھگوان۔ ہم اسی شکتی کو، یہ لفظ اس قابل غور ہے، اس پہ غور کیجیے، ہم اسی پاور کو، اسی شکتی کو جو اس نظام کو چلا رہا ہے، جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، سے ہی ہم اللہ کہتے ہیں۔ وہ اکیلا ہے، دو نہیں ہو سکتا۔ میں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کیوں؟ کیونکہ خدا جو ہے دو نہیں ہو سکتا، وہ ایک ہی ہے۔ اس لیے اگر ایک سے زیادہ خدا مان لیا جائے پھر اس صورت میں کنٹروورسی کھڑی ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل، کوئی کہے گا کہ ابھی دھوپ ہوگی، کوئی کہے گا ابھی بارش ہوگی، کوئی کہے گا کہ آج سورج 1 گھنٹہ پہلے ڈوبے گا، کوئی کہے گا کہ بھائی یہ ہمارا بہت بڑا بھکت ہے، اس کا کام ابھی باقی ہے، چلو آج سورج 4 گھنٹہ لیٹ ڈوبے گا، 4 گھنٹہ دیر سے۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ یہ جو یونیورس کا سسٹم ہے، پورا سسٹم تباہ ہو جائے گا، یہ پورا سسٹم ہی تباہ ہو جائے گا اگر مان لیا جائے۔ چلو ٹھیک ہے، اگر مان بھی لیتے ہیں کہ خدا دو ہے، چلو اگر مان لیتے ہیں، دونوں نے کسی ایک بات پہ اتفاق کر لیا، کسی ایک چیز پر دونوں نے ایگری کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے بھائی بارشیں ہوگی، اس کا نظریہ تھا دھوپ والا، اس نے اپنے نظریہ کو ترک کر دیا۔ جس نے سوچا تھا کہ آج 1 گھنٹہ پہلے ڈوبے گا، اس نے اپنے نظریہ کو کر دیا، اپنے پوائنٹ کو چھوڑ دیا۔ مان لیتے ہیں کہ اگر اس چیز پہ دونوں آ کر کے کسی ایک پوائنٹ پہ ایگری کر لیتے ہیں، تو جس نے ایگری کیا، اس نے اتفاق کیا اور اپنے پوائنٹ کو چھوڑ دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پوائنٹ کو ویلو نہیں دیا گیا، ایک لمحے کے لیے ہی صحیح، اس کے پوائنٹ کو ویلو نہیں دیا گیا، اس کے نظریے کو ویک مانا گیا، اس کی رائے کو زور تصور کیا گیا۔ اور کبھی بھی ایشور کا پوائنٹ، جو خدا ہوگا، جو بھگوان ہوگا، اس کا پوائنٹ کبھی ویک ہو ہی نہیں سکتا، وہ کسی کے سامنے جھک نہیں سکتا، اس پر کسی کا حکم نہیں چل سکتا۔ اگر ایسا ہے تو ہم کسی کمزور کو خدا نہیں مان سکتے، کیونکہ خدا پر کسی کا حکم نہیں چلتا، کسی کا حکم نہیں چلتا، بلکہ خدا کا حکم ہر ایک پر چلتا ہے۔ پتہ چلا کہ خدا ایک ہے، عبادت خدا کی ہوتی ہے، عبادت بھی ایک ہی کی ہوگی، اور اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، جو الا اللہ میں جو اناؤنس کیا جاتا ہے وہ اپنی جگہ پہ بالکل درست ثابت ہوا۔ اس کے علاوہ کیونکہ کریٹر ہیں، اس کے علاوہ سب کیا ہیں؟ کریشن ہیں۔ وہ خالق ہے، وہی اکیلا خالق ہے، باقی سب کیا ہیں؟ مخلوق ہیں۔ ہاں، مخلوق سے ہم کریشن ہیں، اس سے محبت تو کی جاتی ہے، اس سے محبت تو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی عبادت نہیں، اس کی پوجا نہیں کر سکتے۔ اس سے ہم محبت ضرور کر سکتے ہیں، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم، اس کے پاور کا اندازہ آپ اس چیز سے لگا سکتے ہیں، جس نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، جس کے حکم سے ڈوبا ہوا سورج بھی لوٹ آیا۔ ہم اس کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اس سے محبت کرتے ہیں، اور محبت بھی اس قدر کہ حضور کی محبت میں اپنی جان دینے کے لیے بھی ایک مومن تیار رہتا ہے۔ اسی لیے آذان میں جو پکارا جاتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی پوجنیہ یوگ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اسی لیے پکارا جاتا ہے، کیونکہ عبادت کریٹر کی ہوتی ہے نہ کہ کریشن کی۔ اب رہی بات بھائی تمہاری، رام کون ہے، کرشن کون ہے، یہ بتانا ہم پر نہیں، یہ آپ بتائیں کون ہے یہ۔ ہاں، میں تو اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی مہا پروش ہو، یہ ایشور کا کوئی خاص بندہ ہو،
कोई बहादुर लीडर, कोई नेक इंसान हो जिस पर खुदा का खास करम रहा है, जिस पर ईश्वर का कृपा हो, इसलिए हम इस मोहब्बत तो कर सकते हैं लेकिन इबादत नहीं कर सकते हैं कि खुदा नहीं हो सकता। कि हिंदू धर्म में कहा जाता है कि राम फलां जगह पैदा हुआ, राम फलां जगह पैदा हुआ। आपको मालूम है कि पैदा होने वाला अपने पैदा होने में दो का मोहताज है, दो लोगों का, माँ और बाप का। कोई भी मोहताज कभी खुदा नहीं हो सकता, कोई भी मोहताज कभी खुदा नहीं हो सकता। खुदा किसी का मोहताज नहीं, वो भी इंसान का कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है कि वो मोहताज हो, बल्कि सारे इंसान खुदा के मोहताज हैं, सारे इंसान ईश्वर के मोहताज हैं। ईश्वर किसी इंसान का मोहताज नहीं होता। ये बात भाई आपकी, आप जिसको खुदा मानना चाहें माने, अब जिसको ईश्वर कहें, भगवान कहें, या आपकी मर्ज़ी है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपकी मर्ज़ी है, तो आपका मसला है। लेकिन आप हम पर ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते हैं कि आप इसे खुदा माने, आप इसे ईश्वर कहें भाई। क्योंकि इस्लाम में, क्योंकि हमारे नज़दीक ईश्वर का जो कॉन्सेप्ट है, खुदा का जो कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल क्लियर है। अब अगर आपको हमारी बात से कोई दिक्कत है तो आप ज़रा ईश्वर के डेफिनेशन करके बताएं, और ऐसी डेफिनेशन हो जिस पे ये फिट बैठते हों। साबित करें ये खुदा है, साबित करें कि ये भगवान है। अब चाहें इसके लिए आप किसी को भी ले आएँ, मैं बात करने के लिए तैयार।